माइन ऑफ नॉलेज के मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। एक हदीस के मुताबिक ग़ज़वा हिंद में हिंद के हुक्मरानों को बेड़ियों में जकड़कर हाकिम इस्लाम के सामने पेश किया जाएगा। इस ग़ज़वा में जहां हिंदुस्तान के मुसलमानों को जालिम और वहशी हिंदुओं के जुल्म और सितम से निजात दिला के दारुल इस्लाम में शामिल किया जाएगा, वहाँ ग़ज़वा बैतुल मुक़द्दस में फ़लस्तीन के मसलूम मुसलमानों को जालिम यहूदियों के जुल्म और सितम से बचाने का कुदरती इंतज़ाम मौजूद है, जिसकी बशारत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले अपनी हदीस में बयान की। ग़ज़वा हिंद और ग़ज़वा बैतुल मुक़द्दस का वक्त सराहतन अहादीस में बयान नहीं किया गया। इन ग़ज़वात की कुछ तफसील सिर्फ़ हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की 850 साल पुरानी पेशगोइयों में मिलती हैं, जिनमें बताया गया है कि ग़ज़वा हिंद में चीन, तुर्की, ईरान वग़ैरह का क्या किरदार होगा। आपके फ़ारसी अशार में इसका बयान मिलता है। जहाँ तक ग़ज़वा बैतुल मुक़द्दस की बात है, इस पर कसीर मुस्तनद अहादीस बयान की जाएंगी, जिनके मुताबिक इसराइल के ख़िलाफ़ जंग में यहूदियों का कत्ताल और उनके सरदार आला कान दज्जाल का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों अंजाम बयान किया जाएगा। यहाँ तक कि यहूदी बदबख्त अगर एक पत्थर के पीछे छुपेगा तो वो पत्थर या दीवार मुसलमानों को उसका पता बताएगी और यूं उसे कत्ल कर दिया जाएगा। अहादीस के मुताबिक उस वक्त यहूदियों की मुसलमानों के ख़िलाफ़ आखिरी पनाह गरकत का दरख्त होगा, जिसके पीछे छुपा हुआ यहूदी के बारे में वो नहीं बताएगा। यहूदी इसलिए महफूज होगा वक्ती तौर पे। यही वजह है कि ये दज्जाल का दरख्त कहलाया जाता है। यहूदी के बारे में ये नहीं बताएगा और इसराइल में लाखों की तादाद में गरकत के दरख्त लगाए जा रहे हैं आजकल। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में खूब अमन और खुशहाली होगी, यहाँ तक कि एक अनार से कई लोग पेट भर सकेंगे और एक अंगूर का गोशा कई लोगों को काफ़ी होगा। सुभान अल्लाह। आइए अब मुस्तनद अहादीस की रोशनी में बैतुल मुक़द्दस की फ़तह और इसराइल की तबाही की रोदात सुनाते हैं। इब्न माजा की हदीस में अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि दज्जाल का फितना एक अजीम फितना होगा। वह आसमान को पानी बरसाएगा और ज़मीन को गल्ला उगाने का हुक्म देगा, चुनाचा बारिश होगी और गल्ला उगेगा। और इसका फितना ये भी होगा कि वो एक कबीले के पास से गुजरेगा, वो लोग इसको झूठा कहेंगे तो उनका कोई चौपाया बाकी ना रहेगा, सब हलाक हो जाएंगे। वो लोग इसकी बाद में तस्दीक कर लेंगे। फिर वो आसमान को हुक्म देगा। उसका एक फितना ये भी होगा कि वो कबीले के पास से गुजरेगा तो वो गल्ला उगाएगी, यहाँ तक कि उस दिन शाम को चढ़ने देगा तो वो बरसेगा और ज़मीन को गल्ला और अनाज उगाने का हुक्म देगा तो वो गल्ला और अनाज उगाएगी। बारिश का हुक्म आसमान को देगा तो बारिश हो जाएगी। उनके जानवर पहले से खूब मोटे ताज़े भारी होकर लौटेंगे, कूखें वाली भरी हुई और थन दूध से लबरेज। मक्का और मदीना को छोड़ के ज़मीन का कोई खित्ता ऐसा ना होगा जहाँ दज्जाल ना जाए, उस पर गालिब ना आए। और मक्का और मदीना का कोई दरवाज़ा ऐसा ना होगा जहाँ फरिश्ते नंगी तलवारों के साथ इससे ना मिलें। यहाँ तक कि दज्जाल एक छोटी सुर्ख पहाड़ी के पास उतरेगा जहाँ खारी ज़मीन ख़त्म होती है। इस वक्त मदीने में 3 मरतबा ज़िलज़ला आएगा, जिसकी वजह से मदीना में जितने मर्द और मुनाफिक औरतें होंगी वो उसके साथ पास चले जाएंगे और मदीना मैल को ऐसे निकाल फेंकेगा जैसे भट्टी लोहे की मैल को दूर कर देती है। और उस दिन का नाम यौमुल इखलास, छुटकारे या निजात का दिन होगा। उम्मे शरीक बिनत अबिल असर पूछती हैं, अल्लाह के रसूल उस दिन अरब कहाँ होंगे? आपने फरमाया उस रोज़ अरब बहुत कम होंगे, उनमें से अक्सर बैतुल मुक़द्दस में एक साले इमाम के मातहत होंगे। एक रोज़ इमाम आगे बढ़ के उनको सुबह की नमाज़ पढ़ाने के लिए खड़ा होगा तो ईसा इब्ने मरियम सुबह के वक्त नाजिल होंगे। इमाम उन्हें देख के पीछे हटेगा तो उसको मना करेंगे और फिर उसको नमाज के लिए कहेंगे, क्योंकि तकबीर तुम्हारे लिए पढ़ी गई है इसीलिए नमाज भी तुम ही पढ़ाओ। वो इमाम लोगों को नमाज पढ़ाएगा। जब वो नमाज से फारिग होगा तो ईसा अलैहिस्सलाम किले वालों से फरमाएंगे कि दरवाज़ा खोलो, तो दरवाज़ा खोल दिया जाएगा। इस दरवाजे के पीछे दज्जाल होगा और इसके साथ 70,000 यहूदी होंगे। हर यहूदी के पास सोना चांदी से मज़य्यन तलवार और सब चादर होगी। जब ये दज्जाल ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो इस तरह से घुलेगा जिस तरह पानी में नमक घुल जाता है और वो उन्हें देख कर भाग खड़ा होगा। ईसा अलैहिस्सलाम उससे कहेंगे तुझे मेरे हाथ से एक ज़रब खानी है, तो उससे बच ना सकेगा। आखिरकार वो उसे लुत के मशरकी दरवाजे के पास पकड़ लेंगे और उसे कत्ल कर देंगे। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला यहूदियों को शिकस्त देगा और यहूदी अल्लाह ताला की मखलूक़ात में से जिस चीज़ की भी आड़ में छुपेगा
خواہ وہ درخت ہو یا پتھر، دیوار یا جانور، اس چیز کو اللہ تعالیٰ قوت گویائی دے گا، اور ہر چیز کہے گی اے اللہ کے مسلمان بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اسے آ کے قتل کر دے، سوائے ایک درخت کے جس کو غرقد کہا جاتا ہے، یہ یہودیوں کے درختوں میں سے ایک درخت ہے، یہ نہیں بولے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا دجال 40 سال تک رہے گا، جن میں سے 1 سال 6 مہینے کے برابر ہوگا، اور 1 سال 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور 1 مہینہ جمعے کے برابر، اور دجال کے باقی دن ایسے گزر جائیں گے جیسے چنگاری اڑ جاتی ہے۔ اگر تم میں سے کوئی مدینے کے ایک دروازے پہ صبح کے وقت ہوگا تو دوسرے دروازے پہ پہنچتے پہنچتے شام ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے عرض کیا گیا اللہ کے رسول اتنے چھوٹے دنوں میں ہم نماز کس طرح سے پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا جس طرح تم ان بڑے دنوں میں اندازہ کر کے پڑھتے ہو اسی طرح چھوٹے دنوں میں بھی اندازہ کر کے پڑھ لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام میری امت میں ایک عادل حاکم اور منصف امام ہوں گے، صلیب کو توڑیں گے، سور کو قتل کریں گے، جزیہ اٹھا دیں گے اور صدقہ اور زکوٰۃ لینا چھوڑ دیں گے، تو یہ بکریوں اور گھوڑوں پر وصول نہیں کیا جائے گا۔ لوگوں کے دلوں سے کینہ اور بغض اٹھ جائے گا اور ہر قسم کے زہریلے جانور کا زہر جاتا رہے گا، حتیٰ کہ اگر بچہ سانپ کے منہ میں ہاتھ ڈالے گا تو وہ اسے نقصان نہ پہنچائے گا، اور بچی شیر کو بھگائے گی تو وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ بھیڑیا بکریوں میں اس طرح رہے گا جس طرح سے محافظ کتا بکریوں میں رہتا ہے۔ غزوہ ہند کی اب احادیث دیکھتے ہیں۔ کچھ حوالے ہم خود بیان کر رہے ہیں، کچھ سلائڈ پہ موجود ہیں۔ مولا رسول سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا میری امت کے 2 گروہ کو اللہ عز و جل نے جہنم سے محفوظ کر لیا ہے، ایک وہ گروہ جو ہندوستان پہ حملہ کرے گا اور دوسرا وہ گروہ جو عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ہوگا۔ نسائی شریف کی حدیث نمبر 3176۔ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے 2 جماعتوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے آزاد فرمایا، ایک وہ جماعت جو ہندوستان پہ حملہ کرے گی، دوسری وہ جماعت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے دجال کے خلاف صف آرا ہوگی۔ یہ بھی نسائی شریف کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں ثوبان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے میری امت کے 2 گروہوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے محفوظ کر لیا، ایک وہ گروہ جو ہندوستان پہ حملہ کرے گا اور دوسرا جو ابن عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں نسائی شریف کی صحابی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا، اگر مجھے اس میں شرکت کا موقع مل گیا تو میں اپنی جان و مال اس میں خرچ کر دوں گا، اگر قتل ہو گیا تو میں افضل ترین شہداء میں شمار ہوں گا، اور اگر واپس لوٹ آیا تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا۔ سامعین کرام، احادیث کی روشنی میں غزوہ ہند کا لشکر ہندوستان کو فتح کرے گا اور ہندوستان کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر حاکم اسلام کے سامنے پیش کرے گا۔ آئیے اب حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی ہندوستان کی فتح اور غزوہ ہند سے متعلق پیش گوئیاں دیکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مسلمان نماز سے غافل ہو جائیں گے اور شہوت کے قیدی بن جائیں گے، اور دنیا میں ایسا ہی ہوگا۔ روزہ نماز اور احکام ایک دم غائب ہو جائیں گے اور مناجات کی محفلوں میں ریاکارانہ ذکر و اذکار ہوں گے۔ اس کے بعد ہندوستان میں ایک سورش ظاہر ہوگی، مشرکانہ سرزمین پہ فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا۔ اس خلفشار کے وقت ہر بت پرست کلمہ گو مسلمانوں پر اپنے ہندوانہ قہر و غضب کے ذریعے جابر ہوں گے۔ یہ 2 اشعار اگر حائل کے آئینے میں دیکھا جائیں تو پلوامہ کی دہشت گردی جو کہ ہندوستان خود کرواتا ہے اور ہندوستان کا جابرانہ رویہ یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ یہ اشعار نعمت اللہ شاہ صاحب نے اسی وقت کے لکھے ہیں۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر ہندوستان پاکستان پہ حملے سے باز نہیں آئے گا، کیونکہ وہ خود ہی 9/11 ٹائپ کے حملے کر کے پاکستان پہ الزام لگا کے خود ہی جو ہے جنگ کا ماحول پیدا کرنے سے باز نہیں رہے گا۔ آپ آگے فرماتے ہیں مدد کے لیے شمال و مشرق سے غائبانہ امداد آئے گی، جنگی ہتھیاروں سے لیس ماہر جنگی حکمت عملی والا لشکر آئے گا جس سے مسلمانوں کو زبردست قوت ملے گی۔ مشرق میں ہمارے ایران ہے تو وہاں سے ایک اشارہ ہے کہ ایران اور ترکی وغیرہ کی طرف سے مدد آئے گی، اور شمال میں چین اور افغانستان وغیرہ ہیں، تو یہ ایک اشارہ ہے کہ جی ہماری جو اسلامی ممالک ہیں اور چین ہے وہ ہماری مدد کریں گے۔ عرب، ترک، ایران اور مشرق وسطی والے امداد کے جذبے سے دیوانہ وار آئیں گے، پہاڑوں بیابانوں کی طرف سے عرب آئیں گے
اور آگ کا سیلاب ہر طرف رواں دواں ہو جائے گا۔ بعد ازاں عرب ممالک سے بھی مجاہدین مسلمانوں کی مدد کے لیے آئیں گے۔ چترال، نانگا پربت، چین اور گلگت ساتھ ملیں گے لڑنے کے لیے، اور تبت کا علاقہ میدان جنگ بنے گا۔ ان حالات میں دیکھ لیں آپ ابھی کہ چین نے جو حملہ کیا ہے، انڈیا کے لداخ پہ حملہ کیا ہے اور وہاں پہ قبضہ بھی کر لیا ہے کافی علاقے کے اوپر، یہ بھی ایک نشانی ہے کہ جلد ہی جو ہے غزوہ ہند شروع ہونے والا ہے۔ ترکی، چین اور ایران اکٹھے ہو جائیں گے اور ہندوستان کو غازیانہ فتح کر لیں گے۔ یہ چوٹیوں اور مکڑیوں کی طرح راتوں رات میں غلبہ حاصل کریں گے، اور میں قسم کھاتا ہوں کہ مسلمان قوم فاتح ہوگی۔ فریضہ حج کے بعد اور نماز عید سے پہلے ہاتھ سے نکلے ہوئے علاقوں کو واپس حاصل کر لیا جائے گا جو غازبانہ قبضے کی زد میں آئیں گے۔ وقتی طور پہ کچھ علاقے مسلمانوں کے ان کے ہاتھوں میں جا سکتے ہیں، لیکن وہ جلد ہی واپس لے لیے جائیں گے انشاءاللہ، یعنی اتنے عرصے کے اندر کہ مہینہ 2 مہینے کے عرصے کے اندر۔ دریا اٹک کا پانی 3 بار کافروں کے خون سے بھر کر جاری ہوگا، یعنی اتنا قتال ہوگا کافروں کا، اتنا ان کا قتل عام کیا جائے گا کہ 3 بار دریا اٹک کا پانی کافروں کے خون سے بھر کر جاری ہوگا۔ شہر لاہور، پنجاب، کشمیر، دریائے گنگا اور جمنا کا علاقہ اور بجنور شہر پر مسلمان غالبانہ قبضہ کر لیں گے۔ یہ وقتی طور پہ شاید ان پہ قبضہ ہو جائے گا، لاہور اور پنجاب پہ اور کشمیر پہ بھی، جس کو جلد ہی ان کے قبضے سے خالی کروا لیا جائے گا انشاءاللہ۔ دریائے اٹک کا 3 بار دشمن کے خون سے بھر کے جاری ہونا اور ان علاقوں پہ مسلمانوں کا قبضہ ہونے کی پیشگوئی سے مسلمانوں کی فتح کی طرف نشاندہی کی گئی ہے انشاءاللہ۔ سامعین کرام، ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں۔